MLA حضرات, MPA حضرات, MLA حضرات, MPA حضرات, میرے ضلع اٹک کے, ضلع راولپنڈی کے, ضلع چکوال کے, ضلع جیلم کے مسلم لیگی بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. آج یقین کریں جلسے پنڈی میں بہت سے ہوئے ہیں, لیکن آج کا جو جلسہ ہے یہ اپنی مثال آپ ہے کہ 3 گھنٹے سے جلسہ جاری ہے, ایک شخص بھی اپنے باہر جاتا ہوا نہیں دیکھا. یہ آپ کی محبت ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ کہ جب ہم جلسہ کر رہے ہیں تو اس ملک کا وزیر اعظم حافظ آباد میں جلسہ کر رہا ہے. کرائے کے لوگ لائے گئے لیکن آپ سے آدھے لوگ بھی اس جلسے میں نہیں ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اور نواز شریف کے بیانیے کی کامیابی ہے کہ آج الحمدللہ گجرانوالہ میں بھی, کراچی میں بھی, کوئٹہ میں بھی اور اس کے بعد انشاءاللہ پشاور, ملتان اور لاہور میں بھی آپ صرف تاریخی نہیں بلکہ انشاءاللہ تاریخ ساز اجتماع دیکھیں گے. آج ملک میں یہ آپ یقین کریں ہم جس شہر میں جاتے ہیں یہی نعرہ ہوتا ہے کہ گو نیازی کو. یہ آج پورے پاکستان کا نعرہ ہے, لیکن دوائیوں کی قیمتیں ہر ہفتے بڑھتی ہوں, بے روزگاری عام ہو, ترقی رک گئی ہو, کاروبار ختم ہو گیا ہو, مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آج پورا ملک تکلیف میں ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم مہنگائی سے تنگ ہیں یا نہیں ہے؟ ہم عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن بات عمران خان کی نہیں ہے. عمران خان تو ختم ہو چکا ہے, یہ ہائیبریڈ ماڈل بھی ختم ہو چکا ہے. آج بات عمران خان کی نہیں ہے, آج بات آئین کی ہے. آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس مشکل میں کیوں ہیں, ہم اس پریشانی میں کیوں ہیں. اس کی صرف ایک یہ وجہ ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا. آج آپ کی جو مہنگائی ہے, آپ کی جو تکلیف ہے, آج جو بے روزگاری ہے, اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ 2018 میں ہم نے عوام کی امانت میں خیانت کی. ہم آج کیا چاہتے ہیں؟ ووٹ کو
ذرا زور سے بتائیں ووٹ کو۔ یہاں پر آج یہ ملک کی بدنصیبی ہے، آج ملک کی بدنصیبی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ ہم سکردو میں تھے، اخبار بہت دیر سے آتا ہے، ہم نے جب پڑھا کہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ مسلح افواج کے اندر انتشار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلح افواج تو یہاں بیٹھی ہے، مسلح افواج تو ضلع راولپنڈی ہے، مسلح افواج تو ضلع چکوال ہے، مسلح افواج تو ضلع جہلم ہے، مسلح افواج تو ضلع اٹک ہے۔ مجھے بتائیں یہاں ہر آدمی کا بھائی، بیٹا، دوست فوج میں ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ہر آدمی کا کون سا شخص ہے جس کے خاندان میں کوئی شہید یا غازی نہیں ہے؟ عمران خان اپنی سیاست کے لیے یہ گھٹیا باتیں مت کرو، اپنی سیاست کے لیے گھٹیا باتیں چھوڑ دو۔ اگر تمہیں کوئی فکر ہوتی تو تم بات کرتے کہ میں ملک کو ترقی کیسے دوں گا، میں ملک میں مہنگائی کیسے ختم کروں گا۔ فوج کا دفاع تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوج کا دفاع انشاءاللہ ہم کریں گے۔ فوج ہمارے دلوں میں بستی ہے، ہمارے گھروں میں بستی ہے۔ یہ گھٹیا سوچ ختم کر دیں۔ آج بات ہے نواز شریف کے بیانیے کی، ہمارا کسی ادارے سے اختلاف نہیں ہے، ہم اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف ان سے رکھتے ہیں جو آئین توڑتے ہیں، اختلاف ان سے رکھتے ہیں جو الیکشن چوری کرتے ہیں، اختلاف ان سے رکھتے ہیں جو آپ کو مہنگائی دیتے ہیں۔ آج کی مہنگائی کا صرف ایک سبب ہے، آج کی تکلیف میں صرف ایک سبب ہے، اور وہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہی ہمارا بیانیہ ہے، یہی نواز شریف کا بیانیہ ہے، یہی ہر پاکستانی کا بیانیہ ہے کہ ووٹ کو، یہ ہم سب کا بیانیہ ہے۔ آج ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے۔ ہم نے ہر نظام آزما لیا، ہر حربہ آزما لیا، لیکن جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکے گا، ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے، عوام کی تکلیف حل نہیں ہوگی، بے روزگاری ختم نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، لیکن سیاست اس طرح نہیں ہوتی۔ ہم گلگت بلتستان میں گئے، پوری دنیا کی نظریں اس الیکشن پر ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے 24 میں سے 9 امیدوار ہی غائب ہیں، 9 امیدوار ہی غائب ہو گئے۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ آج وہ امیدوار دوسرے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے امیدوار، نئے امیدوار موجود ہیں ان حلقوں میں، جو پرانے امیدوار تھے، جو اسپیکر تھے، جو وزیر تھے، جو 5 سال حکمران رہے، آج وہ وفاداری بدلنے کے بعد منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ووٹ تو دور کی بات ہے، وہ گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ معاملے جب تک رہیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی نواز شریف کا پیغام ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان میں جو ہمارے صدر تھے وہ طرح طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ ان سے میں یہ کہوں گا کہ جناب، آپ نے ایک سازش جو کی تھی، جو آپ کی سازش تھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں دراڑ ڈالنے کی، وہ جب ناکام ہوئی تو آج آپ طرح طرح کی الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ مسلم لیگ میں نہیں لینا چاہتے، بڑے خوشی سے نہ رہے، کسی اور جماعت میں دیں۔ جو عزت آپ کو اس جماعت نے دی ہے نہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ نواز شریف کا بیانیہ قائم ہے،
मुल्क की तरक्की का बयानिया कायम है, आइन का बयानिया कायम है, उसको जनरल अब्दुल कादिर की बातें मुतासर नहीं करेगी, उसको सलाउल्लाह ज़हरी की बातें मुतासर नहीं करेगी। आपकी साजिश पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में दरार डालने की जब नाकाम हुई तो आज आप तरह तरह की बातें करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करें। आप वो वक्त भूल गए हैं जब आप इसी पार्टी के वजीर थे। बाजी को सुनाना चाहता हूँ, बाजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को। आप वो वक्त भूल गए हैं जब 5 साल आप इस जमात के वफाकी वजीर थे। आप वो वक्त भूल गए हैं जब आप इस जमात के वजीर आला थे और आपको दिफा करने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। आप खुद इस्तीफा देकर चले गए, आज आकर हमको सियासत सिखाते हैं। आज सियासत 2.5 साल बाद सियासत याद आ गई, आज बयानिया की बात करते हैं। पाकिस्तान का बयानिया नवाज शरीफ का बयानिया आइन का बयानिया है, पाकिस्तान की तरक्की का बयानिया है। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तमाम मेरे दोस्त 5 हफ्ते बाकी हैं, मेरे दोस्त इसी भरपूर जज्बे के साथ उस जलसे में शिरकत करके इंशाअल्लाह 2 न्याजी आप उसको तकमील पर पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देंगे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आमीन, आमीन। एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो।